رہے ہیں کہ ان کی سیاست چلتی رہے، دہشت گردی پر سیاست ختم کرنا ہوگی۔ کیا صوبے میں خاص مقصد کے لیے اینٹی اسٹیبلشمنٹ قیادت لائی جا رہی ہے؟ لیفٹیننٹ جنرل احمد شیف چودھری کا کہنا ہے کہ خیبر پختونخوا میں ایسی قیادت لائی جائے جو ریاست کے خلاف ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ریاست انتہائی مضبوط ہے، اسٹیبلشمنٹ ریاست کا ایک ادارہ ہے۔ کیا ایسی قیادت لائی جا رہی ہے جو ریاست کے خلاف ہے؟ ریاست انتہائی مضبوط ہے۔ ترجمان پاک فوج کا کہنا ہے کہ سیاسی خلل کے باوجود دہشت گردی کے خلاف جنگ جاری رہے گی۔ کیا ہم یہ برداشت کر سکتے ہیں کہ سیاسی شعبہ بازی کی وجہ سے یہ لڑائی رک جائے؟ یہ ہماری بقا کا مسئلہ ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ فوج کی نہیں، ساری قوم کی جنگ ہے۔ عوام کی جان و مال کا تحفظ صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ امید ہے کہ صوبائی حکومت افغانستان سے بھیک مانگنے کے بجائے عوام کی خود حفاظت کرے گی۔ پاکستان زندہ باد رہے گا، خیبر پختونخوا زندہ باد رہے گا۔ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کا سبب سیاسی و مجرمانہ گٹھ جوڑ ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پشاور میں نیوز کانفرنس۔ پاک فوج کے ترجمان کا کہنا ہے کہ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت دہشت گردوں اور ان کی سہولت کاروں کو موقع دیا گیا۔ کیا آج دہشت گردوں سے بات چیت کی آواز نہیں آتی؟ آج کون کہہ رہا ہے کہ آپریشن نہ کریں، بات چیت کریں؟ کون فرد واحد کہہ رہا ہے کہ وہ صوبائی حکومت قبول نہیں جو آپریشن کے خلاف کھڑی نہ ہو؟ کون سا شخص ہے جو ہمیشہ کہتا ہے کہ دہشت گردوں سے بات کرنی چاہیے؟ کون ہے جو کہہ رہا ہے کہ پاکستان کی سیکورٹی گارنٹی کا قابل دے گا؟ پہلے وہ ریاست کا حصہ تھے، اب نہیں ہے۔ اس گمراہ کن اور مجرمانہ سوچ کی قیمت فوج اور عوام ادا کرے گے۔ اس نے بات چیت کی ہے کہ کیا حل نکلا؟ دوحہ معاہدہ کا بھی نتیجہ دیکھ لیا۔ کیا ہر مسئلے کا حل بات چیت میں ہے؟ بھارت کے حملے کے جواب میں یہ کیوں نہیں کہا گیا کہ بھارت سے بات کر لیں؟ کیا خارجی نور ولی اور ان کے جتھے سے بات کر لیں جو ہندوستان کے ساتھ بیٹھ کر پلاننگ کرتا ہے؟ کابل میں حملے پر ترجمان پاک فوج سے سوال۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ پاکستانی عوام کی حفاظت کے لیے تمام ضروری اقدامات کر رہے ہیں اور کریں گے۔ افغان حکومت سے ایک ہی مطالبہ ہے کہ اپنی سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہ ہونے دیں۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شیف چودھری نے کہا کہ پاکستان میں دہشت گردی بڑھنے میں سرحد پار سے در اندازی اہم وجہ ہے۔ افغانستان بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں کا بیس کیمپ بنا ہوا ہے۔ افغانستان میں چھوڑے گئے امریکی ہتھیار بھی استعمال ہو رہے ہیں۔ افغان مہاجرین کی وطن واپسی پر 2014 اور 2021 کے نیشنل ایکشن پلان میں اتفاق ہوا تھا۔ اب اس کی مخالفت اور اس پر سیاست کیوں کی جا رہی ہے؟ افغانستان کا بارڈر دنیا کا واحد بارڈر ہے جہاں صرف ہماری طرف سے سیکورٹی ہوتی ہے، دوسری طرف سے دہشت گردوں کی سہولت کاری کی جاتی ہے۔ فوج کا قانونی طریقہ کار بہت منصفانہ ہے۔ فیض حمید کے کورٹ مارشل کے سوال پر ڈی جی آئی ایس پی آر کا جواب۔ ترجمان پاک فوج کا کہنا ہے کہ ایک لیفٹیننٹ جنرل اور سابق ڈی جی آئی ایس آئی کا کورٹ مارشل ہو رہا ہے۔ انصاف کی تمام ضروریات پوری ہونی چاہیے تاکہ سوال نہ اٹھے۔ کورٹ مارشل میں دفاع کا پورا موقع دیا جاتا ہے، تمام قانونی حقوق حاصل ہوتے ہیں، سول وکیل کی اجازت ہوتی ہے، ہمیں کسی تاخیر کی پریشانی نہیں، ہم نے انصاف کے تقاضے پورے کرنے ہیں۔ کورٹ مارشل کا عمل جاری ہے جس کا منطقی انجام ہوگا۔ فیض حمید کے کورٹ مارشل کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے سرکاری تعلق کو سیاسی اور ذاتی بنایا۔ احتجاج کے باعث لاہور، اسلام آباد اور راولپنڈی میں راستے بند، بیشتر نجی اور سرکاری تعلیمی اداروں میں چھٹی دے دی گئی۔ صوبائی حکومت کا آج بھی پنجاب بھر میں تعلیمی ادارے بند رکھنے کا فیصلہ۔ لاہور میں میٹرو، اورنج لائن ٹرین سروسز بھی بند۔ پنجاب یونیورسٹی کے LLB کے امتحانات ملتوی، مریض کے گجرات، جہلم اور پنجاب کے دیگر کئی شہروں میں GT بند کر دی گئی۔ لاہور اسلام آباد موٹر وے بھی بند۔ پنجاب بھر میں دفعہ 144 نافذ، جلسے، جلوس اور دھرنوں میں پابندی عائد کر دی گئی۔ جڑواں شہروں میں راولپنڈی، اسلام آباد میں بھی راستے کنٹینرز لگا کر بند کر دیے گئے۔ ریڈ زون، ڈی چوک، نادرا چوک کو کنٹینر لگا کر مکمل بند کر دیا گیا۔ میٹرو بس سروس بھی بند۔ افغانستان میں دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہیں۔ افغانستان کی سرزمین سے پاکستان میں دہشت گردی ہوتی ہے۔ دہشت گرد جہاں بھی ہوں ان کا خاتمہ پاکستان کا حق ہے۔ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ افغانستان میں دہشت گردوں کو راہ کی نگرانی میں ٹریننگ دی جاتی ہے۔ افغانستان کو کہہ دیا دہشت گردی اور تعلقات ساتھ نہیں چل سکتے۔ دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں تیز کر دی گئی ہیں۔ KP میں کسی بھی حکومت کو کارروائی میں رکاوٹ نہیں ڈال سکتے۔ ہو سکتا ہے PTI کی صوبائی پارلیمانی پارٹی کا ایک گروپ الگ ہو جائے، PTI کا ایک گروپ الگ ہو گیا تو انہیں مشکلات ہو سکتی ہے۔ وزیر اعلیٰ کے انتخابات سے متعلق PTI کے لیے کافی مشکلات نظر آ رہی ہیں۔
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलीमीन गंडापुर का इस्तीफा ताहाल मंजूर न हो सका। अलीमीन वज़ीर आला हाउस खाली करके डेरा इस्माइल खान पहुंच गए हैं। स्टाफ और सिक्योरिटी एहलकारों ने अलीमीन को नेक तमन्नाओं के साथ पेशावर से रुखसत किया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने दावा किया कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसले करीम कुंडी को इस्तीफा मौसूल हो गया। गवर्नर के पी फैसले करीम कुंडी की तरदीद कहते हैं कि मेरे पास वज़ीर आला का बाज़ाब्ता कोई इस्तीफा नहीं आया। जब इस्तीफा आएगा तो कानून के मुताबिक कार्रवाई करूँगा। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की आला क़यादत का फरियाल तालपुर की ज़ेर सदारत इजलास। आज़ाद कश्मीर हुकूमत से अलहदगी से मुतालिक खबरें दम तोड़ गईं। हतमी फैसला आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी मुशावरत से करेंगे। साबिक़ वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ और कमर ज़मान कायरा भी इजलास में शरीक हुए। मुस्लिम लीग नून का वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ अदम एतमाद की सूरत में पीपल्स पार्टी का साथ देने पर गौर। अब स्टेटस को नहीं चलेगा। दहशतगर्दों और इनके सहूलतकारों के लिए जमीन तंग कर दी जाएगी। पाक फौज के तर्जुमान का ऐलान। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद सिफ चौधरी का कहना है कि जो किसी मजबूरी या जरूरत के तहत खारजियों की मदद कर रहा वो खुद उन्हें हवाले कर दे या रियासत के साथ मिलकर इनके खिलाफ काम करे, वरना खारजियों के सहूलतकारों के खिलाफ भरपूर एक्शन लेने के लिए तैयार हो जाएं। एक सवाल पर DGI-SPR ने कहा, एक घर से सिक्योरिटी फोर्स और पुलिस पर हमला किया जाता है, क्या इस पर जवाबी कार्रवाई को कोलेटरल डैमेज है? घर में असलहे के जखीरे रखना क्या सहूलतकारी नहीं? कोलेटरल डैमेज नहीं, सिर्फ दहशतगर्द हैं और इनके सहूलतकार। सियासी हुकूमत सहूलतकार को पैसे देकर इसका रुतबा बढ़ा देती है। इनकी सियासत इस इबहाम से पनप रही है। झूठ और गलाजत से भरी सियासत से खुद को दूर करना होगा। हुकूमत की कारकर्दगी से तवज्जो हटाने के लिए दहशतगर्दी पर सियासत की जाती है। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद सिफ चौधरी का कहना है कि जब सियासतदान और हुक्मरान गवर्नेंस पर तवज्जो नहीं देगा, सियासत और तफरीक पर तवज्जो देगा तो खराबी रहेगी। खैबर पख्तूनख्वा की निस्बत पंजाब और सिंध में दहशतगर्दी कम होने की वजह यह है कि वहाँ गवर्नेंस कायम है, सिक्योरिटी इदारे और पुलिस अपना काम कर रहे हैं। जो सियासी शोबदाबाजी करते हैं इनसे सवाल पूछें, इनका गिरबान पकड़ें कि वो दहशतगर्दी की क्यों हिमायत कर रहे हैं, इनका बयानिया क्यों बना रहे हैं। क्या खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन और गवर्नेंस इशू नहीं है? आप इस पर बात क्यों नहीं करते? क्योंकि सारा दिन दहशतगर्दी पर बात होती है। स्मगलिंग बंद नहीं होगी तो इनके साथ असलहा और दहशतगर्द आएंगे। रियासत कहती है कि अफगान शहरियों को वापस भेजेंगे तो आप कहते हैं हमारे भाई हैं, क्योंकि आपके अरबों रुपए के मफाद वाबस्ता हैं। जम अजला के लिए सूबाई हुकूमत को कई 100 अरब रुपए दिए गए, क्या वो दुरुस्त खर्च हुए? एक ठेकेदार से 40 अरब करप्शन निकलती है, इस पर सवाल नहीं होता। पंजाब में पहली मरतबा मुख्तसर तरीन मुद्दत में खुसूसी बच्चों के 5000 से ज़ायद दाखिले का नया रिकॉर्ड कायम। गरीब बच्चों को मरियम नवाज ऑटिज़म स्कूल में मुकम्मल तौर पर मुफ्त थेरापी और तालीम दी जाएगी। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत स्पेशल एजुकेशन इजलास में अहम फैसले। स्पेशल एजुकेशन मराकज़ के लिए मज़ीद 48 नई बसों की फराहमी। बच्चों, साथिया और स्टाफ के लिए यूनिफॉर्म और डिज़ाइन की भी मंजूरी दे दी गई। दुनिया भर में बेहतरीन माहिर ऑटिज़म की खिदमत हासिल की जाएंगी और खुसूसी बच्चों को हिम्मत कार्ड प्रोग्राम में भी शामिल किया जाएगा। स्कूल के लिए जामे फंक्शन ग्रीन निसाब तैयार। कम्युनिकेशन, लैंग्वेज, लाइफ स्किल्स, इस्लामी अखलाक की तालीम, टेक्नोलॉजी, जिस्मानी तालीम और समाजियात शामिल हैं। ओपन जिम, वॉकिंग ट्रैक, सेंसरी गार्डन और साउथ थेरापी सेंटर्स कायम किए जाएंगे। 3 से 16 साल तक बच्चों को दाखिला दिया जाएगा। बच्चों की स्किल्स और हिफाजत के लिए CCTV कैमरे भी नस्ब